فضائل عاشورہ. عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ عشر سے عاشورہ ہے. تو عاشورہ ایک عظیم دن ہے جس دن میں سب سے عظیم کام جو ہے وہ پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اس کے علاوہ ہمارے 10ویں محرم کو تاریخ کو بڑی عظمت اور بزرگی حاصل ہے. اس میں بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن صفوری اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں تعریف فرماتے ہیں کہ اسی روز زمین و آسمان اور قلم کی تخلیق ہوئی، یعنی ان کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیارے آدم کی توبہ بھی اسی دن میں قبول ہوئی، اور حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر بھی اسی دن آ کے ٹھہری، اور پیارے ابراہیم کو مرتبہ خلت یعنی خلیل اللہ کا لقب بھی اسی دن ملا. اور 40 سال کے بعد حضرت یعقوب کی پیارے یوسف سے ملاقات بھی اسی دن میں ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن ہی آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام اسی دن ہی صحت مند ہوئے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے بھی اسی دن باہر تشریف لے آئے. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی. سلیمان کو سلطنت عطا ہوئی. حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے. اس طرح یہی وہ عظیم دن ہے جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا. اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. یہ عظیم واقعات سارے 10ویں محرم الحرام کو ہوئے، بلکہ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں بخاری شریف گواہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، میرے آقا نے آ کر دیکھا کہ 10ویں محرم کا یہودی روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، یہود یہ کیا ہے، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے پیارے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم اسی کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، اے یہود ہم پیارے موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. میں آقا نے فرمایا، میرے صحابہ روزہ رکھا کرو. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. مسلم شریف کی روایت ہے اور مشکات میں بھی اس کو لکھا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشوراء کے روز پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا. عاشوراء کا جو روزہ رکھے گا یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ یہ دن تو یہود اور عیسائیوں کی تعظیم کا ہے، اور ہم آقا نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع. میرے صحابہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. یہود اگر اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی مشابہت ہم نہیں کریں گے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اس لیے ہم 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے اور 9ویں کا بھی رکھیں گے. اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر محرم الحرام میں 10ویں کا روزہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے، اس کے ساتھ جو ہے یا 11ویں کا روزہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے ہونے چاہیے. ایک روزے کو بعض علماء کرام مکروہ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح 10ویں محرم کے دن ایک اور عمل جو کہ نزہۃ المجالس کی ایک روایت میں ہے، من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات
یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 50 عاما وبنی له منبر من نور. ہمیں جس نے یوم عاشورہ کو 4 رکعت نوافل پڑھے جن میں سورہ فاتحۃ الکتاب کے بعد الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ کل شریف پڑھے تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا. اسی طریقے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ لم یزل فی سعۃ سائر سنۃ، کہ 10ویں محرم کو جو اپنے اہل و عیال پر وسعت پیدا کرتا ہے، انہیں خوش دلی سے جو ہے زیادہ کھانے کو دیتا ہے، میں اللہ اس کے لیے پورے سال کا وسعتیں پیدا کر دیتا ہے.